ہے جنو اہل جنوں کے لیے آغوش ودا، ہے جنو اہل جنوں کے لیے آغوش ودا، چاک ہوتا ہے غریباں سے جدا میرے بعد۔ السلام علیکم ناظرین۔ تو حسن غمزے کی کشاکش سے چھٹا میرے بعد، بڑے آرام سے ہیں اہل جفا میرے بعد، اس کا اگلا شعر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں۔ سب سے پہلے حسب دستور اس میں موجود مشکل الفاظ کا ایک جائزہ، لیکن اس جائزے سے پہلے بھی اس غزل کا ایک عمومی جو کانسیپٹ ہے، ایک عمومی مضمون ہے، وہ یہ ہے کہ اس غزل کے اندر غالب نے اپنی اہمیت کو اجاگر کیا ہے ایک طرح سے، کہ جب تک میں تھا اس دنیا کے اندر عشق و عاشقی کا بازار گرم تھا، لیکن اب جب کہ میں دنیا سے رخصت ہو چکا ہوں تو میرے ساتھ ہی عشق و عاشقی کا بازار بھی جو ہے وہ سرد پڑ چکا ہے، بلکہ بند ہو چکا ہے، اور غالب نے اسی مضمون کو مختلف طریقوں سے جو ہے وہ باندھا ہے۔ چنانچہ اس شعر میں بھی اسی مضمون کو غالب نے ایک اور رنگ میں جو ہے وہ پیش کیا ہے، اور کہتا ہے کہ ہے جنوں اہل جنوں کے لیے آغوش ودا۔ سب سے پہلے اس میں موجود مشکل تراکیب یا قابل توجہ الفاظ کا ایک جائزہ کہ ہے جنوں، جنوں آپ جانتے ہی ہیں، جنوں کا یاد رکھیے گا بیسیکلی جو مادہ ہے وہ چھپا ہونا ہے، اور یہیں سے پھر مختلف الفاظ جو ہیں وہ نکلتے ہیں، چاہے جنت ہو چاہے جن ہو۔ کیوں جنت کو جنت بھی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں درخت اس قدر زیادہ ہیں کہ ان درختوں کے بیچ میں کوئی اور چیز جو ہے وہ نظر نہیں آتی۔ جن کو بھی جن اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ہمیں عام آنکھوں سے جو ہے وہ نظر نہیں آتا، اور جنوں کو بھی جنوں اس لیے کہا جاتا ہے کہ انسان چیزوں کو پھر دیکھ نہیں سکتا، سمجھ نہیں سکتا، اس کی عقل پر جو ہے وہ پردہ پڑ جاتا ہے، یوں سمجھ لیں، اس کی عقل جو ہے وہ گویا کہ چھپ جاتی ہے جنوں اہل جنوں کے لیے۔ اہل جنوں صاحب جنوں یا ارباب عشق، آغوش ودا۔ آغوش جیسے غالب کا ایک شعر ہے کہ غالب مجھے ہے اس سے ہم آغوشی آرزو۔ آغوش کہتے ہیں کسی کے ساتھ بغلگیر ہونا، یعنی ہم آغوش ہونا، اور اسی سے جو ہے انسان کا جو سراپا ہے، یعنی یوں سمجھ لیں کہ انسان کے دھڑ کا وہ حصہ جو کسی کے ساتھ بغلگیر ہوتے ہوئے مس ہوتا ہے، اس کو ہم آغوش کہیں گے۔ آغوش ودا، ودا کہتے ہیں روانگی کو، رخصت ہونے کو، جیسے الوداع کہا جاتا ہے۔ الوداع کے ساتھ بھی ال جو ہے یہ لام تعریف ہے۔ لام تعریف کا مطلب یعنی اس کو مخصوص کرنے کے لیے، جس طرح سے انگریزی میں ہم لفظ دی لگاتے ہیں، ورنہ بیسیکلی لفظ جو ہے وہ وداع ہی ہے، اور یہ ہماری پنجابی اور اردو میں بھی مستعمل ہوتا ہے تھوڑے سے فرق کے ساتھ۔ تو آغوش ودا یعنی روانگی کے لیے بغل گیر ہونے کا جو مرحلہ ہے، ایک رخصت ہونا۔ عام طور پر آپ کو معلوم ہی ہے کہ جب بھی رخصت ہوا جاتا ہے تو بغل گیر ہوتے ہیں دوست آپس میں۔ اس کے بعد دوسرا مصرع، چاک ہوتا ہے غریباں سے جدا میرے بعد۔ تو جس طرح سے پہلے عرض کیا اس سے پہلے شعر میں کہ جوہر اور عرض ان دونوں کا آپس میں جو ہے وہ چولی دامن کا ساتھ ہے، یا جس طرح سے ہم کہیں کہ پھول اور خوشبو کا چولی دامن کا ساتھ ہے، اسی طرح سے چاک اور غریباں یا غریباں اور چاک ان دونوں کا بھی آپس میں جو ہے وہ چولی دامن کا ساتھ ہے۔ اگر غریباں سے چاک جدا کر دیا جائے تو پھر یوں سمجھیں کہ وہ غریبان نہیں رہے گا، وہ اپنی حقیقت سے خارج ہو جائے گا۔ اس لفظی و معنوی وضاحت کے بعد اب ہم آتے ہیں شعر کی مکمل تفہیم کی طرف، اور کہتا ہے کہ میں جب کس دنیا سے جا چکا ہوں تو میرے جاتے ہی جو تغیرات رونما ہوئے ہیں، جو تبدیلیاں آئی ہیں، انہی تبدیلیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہے جنوں اہل جنوں کے لیے آغوش ودا، کہ جب تک میں زندہ تھا اس وقت تک جو اہل جنوں تھے وہ جنوں اختیار کیے ہوئے تھے،
وہ جنوں کے ساتھ اپنی محفلیں برپا کرتے تھے، جنوں کے ساتھ ہر وقت اپنا تعلق رکھتے تھے۔ لیکن اب جب کہ میں جا چکا ہوں تو اہل جنوں نے کیا کیا ہے کہ وہ جنوں سے بغل گیر ہو رہے ہیں۔ کس مقصد کے لیے؟ کہ اچھا بھائی اے میاں جنوں ہمیں اجازت، ہم تو اب چلے۔ یعنی اب اہل جنوں کے ساتھ بغل گیر ہو رہے ہیں اجازت رخصتی لینے کے لیے کہ اب ہمیں چلنا۔ کیوں؟ اب جنوں کا فائدہ ہی کوئی نہیں، کیونکہ کار جنوں اسی وقت ہو سکتا تھا کہ جب یہاں کوئی قدردان ہو، کوئی عشق و عاشقی کو سمجھنے والے لوگ ہوں، لیکن اب جب کہ غالب ہی نہیں رہا تو ارباب عشق کیا خاک رہیں گے؟ لہٰذا تمام تر ارباب عشق یا اہل جنوں جو ہیں وہ عشق سے جو ہے وہ اب جدا ہو رہے ہیں۔ اہل جنوں کار جنوں کو خیر آباد کہہ رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی ہے، ایک اور چیز کہ چاک ہوتا ہے گریباں سے جدا میرے با۔ جنوں کے اندر یاد رکھیے گا کہ شعراء کے ہاں یہ ایک بڑا عام سا مضمون ہے کہ جنوں کے اندر اپنے گریبان کو پھاڑ دینا، چاک کو گریبان سے جدا کر دینا۔ گریبان، جنوں کے اندر گریبان پھاڑنا یہ ایک شعراء کا پسندیدہ مضمون ہے۔ تو غالب کہتا ہے کہ جب اہل جنوں ہی نہیں رہے تو گریبان اور چاک وہ بھی اس حقیقت سے ناآشنا نہیں ہیں۔ وہ دیکھ رہے ہیں کہ غالب کے بعد ارباب عشق کو خیر آباد کہہ رہے ہیں، اہل جنوں سے اجازت لے رہے ہیں، اس کے ساتھ بغل گیر ہو رہے ہیں۔ رخصت کے وقت جیسے بغل گیر ہوا جاتا ہے، لہٰذا جب کوئی اہل جنوں جب نہیں ہوگا تو وہ گریباں کو کیا خاک پھاڑے گا؟ لہٰذا اب گریبان سے چاک جو ہے وہ بھی جدا ہوا چاہتا ہے۔ چاک ہوتا ہے گریباں سے جدا میرے با۔ لہٰذا اب عشق و عاشقی کے یا جنون کے جتنے اشغال تھے وہ ایک ایک کر کے سب ختم ہو رہے ہیں۔ تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ کس خوبصورتی کے ساتھ غالب نے اس شعر کے اندر جو ہے اپنے مضمون کو سمویا ہے۔ اس کو آپ مختصر انداز میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اہل عشق یا ارباب عشق عشق سے اجازت چاہ رہے ہیں، اور چاک جو ہے وہ گریبان سے جو ہے وہ الگ ہو رہا ہے، اجازت لے رہا ہے۔ کیونکہ اب جب غالب ہی نہیں رہا تو ارباب عشق گویا کہ نہ رہے، گویا کہ غالب کی ذات ارباب عشق کا قدوہ تھی، ان کی رہنما تھی۔ تو جب رہنما ہی نہ رہے تو قافلہ کیا خاک رہے گا؟ قافلہ تو خود بخود منتشر ہو جائے گا۔ تو ناظرین امید ہے کہ میری ان معروضات کے نتیجے میں یہ شعر بھی کسی نہ کسی حد تک آپ پر کھل چکا ہوگا۔ اسی کے ساتھ نیز دعاؤں کی درخواست کے ہمراہ اب آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔